اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی ہو گزارا تو گزارا کر لے۔ اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی ہو گزارا تو گزارا کر لے۔ اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش، اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ رب فرماندا ہے میں خالق دنیا دا تو مالک دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ میرے کریم میرے چار ساز و بند نواز، تڑپ رہا ہوں میں تیرے شہر کی ہوا کے لیے۔ جان تو جا سکتی ہے، اہل سنت سے غداری نہیں ہو سکتی۔ میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ لوگ کہتے ہیں ہم جماعت اہل سنت کو استعفیٰ دیتے ہیں، اور اکڑ کے ناخن لے، جماعت اہل سنت تیری محتاج نہیں، میں جماعت اہل سنت کا محتاج ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو ولیوں کو مانتی ہے، جو صحابہ کو مانتی ہے، جو ہر ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے صحابہ کو مانتا ہے، اہل سنت والجماعت ہر اس کو مانتی ہے۔ خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ ساری عمر دی اے ہو کمائی، ساری عمر دی اے ہو کمائی، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے، ساری عمر دی۔ مفسرین اکرام نے ڈنکے کی چوٹ پر لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جس گروہ کا ذکر کیا ہے وہ گروہ کوئی عام گروہ نہیں ہے، وہ جماعت اہل سنت کا گروہ ہے، وہ مسلک اہل سنت ہے جس کی شان کو میرا رب سورہ اعراف کی آیت میں بیان کر رہا ہے، اور واضح طور پر فرما رہا ہے اگر حق دیکھنا ہے تو سنی میں دیکھو، اگر محبت دیکھنی ہے تو سنی میں دیکھو، اگر ادب دیکھنا ہے تو سنی میں دیکھو۔ جماعت اہل سنت سے حق پھیلتا ہے، جماعت اہل سنت سے دین پھیلتا ہے، جماعت اہل سنت سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جماعت اہل سنت سے حضور کی ساتھ محبت خشوع ہوتی ہے، جماعت اہل سنت کے اولیاء کی جماعت مضبوط ہوتی ہے، جماعت اہل سنت سے تقویٰ نکلتا ہے، جماعت اہل سنت سے نیکیاں نکلتی ہیں، جماعت اہل سنت سے مساجد بنائی جاتی ہیں، جماعت اہل سنت سے فتنہ نہیں نکلتا، کوئی نہیں کہتا۔ لیکن جماعت اہل سنت کے لحاظ سے آپ ایسا کریں، جتنے بھی احباب ہیں جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس سے مشاورت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور جماعت اہل سنت کے لیے کام بھی کریں اور ورک بھی کریں، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اور جتنے بھی احباب ہیں جماعت اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اور اس سے جو فائدہ ہمیں ملتا ہے نا، جو نفع ہمیں ملتا ہے وہ دین کا ہے، کہ ہم دین کے لیے، ہمارے دین کو تقویت ملتی ہے، ہمارے دین سے کو تقویت جو ملی جاتی ہے وہ جماعت اہل سنت کی جماعت سے اولیاء۔ اب اولیاء پر اعتراضات اٹھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر جواب نہیں دینا آتا، اولیاء کے لحاظ سے ہم اولیاء کے عقیدت مند بڑے ہیں، ہم بڑے چاہتے ہیں اولیاء کو، بڑی محبت کرتے ہیں اولیاء کو، لیکن اولیاء کی جماعت کیا ہے؟
جماعت اہل سنت کون سی جماعت مانتی ہے اولیاء کو؟ جماعت اہل سنت۔ جماعت اہل سنت کا نام ہی نہیں ہے اور اولیاء سے محبت ہے، کیسی محبت ہے بھائی؟ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کی کون سی جماعت ہے؟ جماعت اہل سنت۔ خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، ان کی جماعت کون سی ہے؟ جماعت اہل سنت۔ ہم سیدھے مسلمان، نہ سنی ہے، نہ وابی ہے، نہ دیوبندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم سیدھے مسلمان ہیں۔ کون سا مسلمان ہے؟ حضور کہتا ہے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 73واں فرقہ جنت میں جائے گا۔ اپنے اولم یہ تفکر کر اس کے اندر سیقول الصفا من الناس ما واللہ، آپ اس کے اوپر سوچیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں، جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، دین سے تعلق رکھتے ہیں، مزدوری کریں، کام کریں، جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن اپنی جماعت سے کو تقویت دینے کی ہر وقت ہمہ وقت کوشش کرتے رہیں۔ یہ پھر آپ کا دین کو نفع ملتا ہے۔ یہ نہیں ہم نے حضور کی حدیث پڑھ لی ہے، میں نے رات کو بھی سنائی، حضور کی حدیث ہم نے پڑھ لی ہے کہ جس نے دن کو کام کیا، مزدوری کی، اور شام کو حلال رزق دن کو کھایا، اور شام کو گھر آیا، بیوی بچوں کے ساتھ کھایا، اور اس کا سارا دن کی مزدوری جو ہے وہ عبادت ہو جائے گی۔ یہ تو حدیث سن لیا نا، یہ نہیں پتہ کہ کس کی عبادت ہو جائے گی۔ یہ ہر بندے کی نہیں، سویرے صبح اٹھا، جانوروں کی طرح بھاگا کام پر گیا، کام سے واپس آیا، شام کو کھانا کھایا، سو گیا، بیوی بچوں کے ساتھ کھیلا کودا، عیاشی کی، سو گیا۔ اس کے لیے حکم نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے جو فجر کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، پھر نماز کے بعد اس کو فکر ہوتی ہے، پھر مزدوری کرتا ہے، پھر زور کی نماز تک جتنے کام کرتا ہے وہ عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، زور سے عصر تک جتنے کام کرتا ہے عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ساری زندگی کی سرکٹ ہے، ساری زندگی میں جتنے بھی عمل ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ سارے رابطے کسی دین کی جماعت کے ساتھ ہوں، کسی دین کی تعلق کے ساتھ ہوں، پتہ ہی نہ ہو دین کے تعلق کہاں ہے، دین کے کام کیسے ہو رہے ہیں، دین کے سلسلے کیسے چل رہے ہیں، دنیا میں کوئی خبر ہی نہ ہو کہ کیا اور اپنی گائی جا، اپنی کھائی جا، اپنی کمائی کا، اپنے سو گیا، اس زندگی کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم دیا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم، تم اللہ سے ڈرو، شیطان نے اپنے چلے چھوڑے وہ ان سے نہ ڈرو۔ اگر تم ان سے ڈرنے والے ہوئے تو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوگے۔ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے، دنیا بھی تم سے محبت کرے گی، آخرت میں بھی تمہیں جنت مل جائے گی، زمانے میں بھی عزت بڑھ جائے گی، معاشرے میں بھی عزت بڑھ جائے گی، فقط تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے تو دین اسلام کا کوئی عمل تمہیں مشکل نہیں لگے گا، نہ نماز پڑھنا مشکل لگے گا، نہ روزہ رکھنا مشکل لگے گا، نہ حج کرنا مشکل لگے گا، نہ احکامات خداوندی کا کوئی عمل تمہیں مشکل لگے گا، بلکہ ہر عمل کے بعد اللہ کے دین کا دوسرا عمل کرنے کے لیے تمہیں توفیق دی جائے گی۔